الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام یعنی مصلی بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ بیت سے مراد یہاں کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور ہم نے اس گھر کو بنایا، اور وہ مراد کعبہ شریف ہے، اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابتاً سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج و عمرہ اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا خواہش ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، اور حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے، اور اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام یعنی مصلی بناؤ۔ ناظرین و سامعین، مقام ابراہیم وہ مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدمین شریفین کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعتیں واجب جو ہیں وہ مراد ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو جائے وہ پتھر عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں بلکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہیں کرے گی بلکہ کامل و اکمل بنا دے گی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی عظمتوں کے پھر کیا کہنے ہیں۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا ثبوت بھی ملتا ہے۔
بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت وغیرہ جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام مہدی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں تبرکات کے بارے میں ایک مفید رسالہ جو ہے وہ مرتب فرمایا ہے، جس کا مطالعہ کرنا بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان طہرا کہ پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ ناظرین و سامعین، یہی حکم مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا، ہر مسجد جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رب کی توحید بیان کی جاتی ہے، ہر وہ مسجد، یہی مسجدوں کا حکم صاف رکھنے کا ہے۔ وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہیں لے جانی چاہیے، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا عبادت ہے، اور گزشتہ امتوں میں رائج بھی تھا، یعنی پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود بھی موجود تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی نیک، صالح، متقی اور مسجد کی صحیح ترین خدمت کرنے والا ہو، ایسا مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 126 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے پتہ چلا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا یہ سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالی نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کو رزق تھوڑا ملے گا۔ یعنی صرف دنیاوی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل وغیرہ یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آئی،
اور دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ یا رب یہ اطاعت و خدمت ہماری قبول فرما۔ علامہ قسطلانی نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ اسماعیل جمل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اس کی بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کی سنت ہے، اور صحیح بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ اور مسجدوں کی تعمیر کے فضائل کے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کی تفسیر تک وہ وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔